اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان سے دو ایسے فرشتے نازل کیے گئے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے، انہیں بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے وہ قیامت تک اسی کنویں میں الٹے لٹکے رہیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ یہ دونوں فرشتے تھے یا جنات، اور وہ عورت جسے بعد میں زہرا ستارہ بنایا گیا وہ کون تھی، اس کو ستارہ کیوں بنایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، پھر بھی یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کی روایتوں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے خلافت عطا فرمائی تو کچھ عرصے بعد انسانوں میں گناہ، ظلم و فساد اور خونریزی شروع ہو گئی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا رب العالمین، یہ انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، پھر بھی تو نے اسے خلیفہ بنا دیا، حالانکہ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے، اگر یہی صفات تمہارے اندر رکھ دی جائیں تو تم بھی نافرمانی کرنے لگو گے۔ فرشتوں نے کہا، یا رب، ہم گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اچھا، اپنے گروہ میں سے دو فرشتے چن لو تاکہ انہیں آزمایا جائے۔ چنانچہ دو متقی اور عبادت گزار فرشتے ہاروت اور ماروت منتخب کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسانی خواہشات، غصہ اور شہوت رکھ کر انہیں زمین پر بھیج دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر واپس چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ وہ شہر بابل پہنچ گئے اور وہاں لوگوں کے درمیان انصاف کرنے لگے۔ ان کی نیکی اور علم کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ اسی شہر میں ایک نہایت حسین عورت رہتی تھی جس کا نام زہرا تھا۔ پورا شہر اس کے حسن پر فدا تھا، مگر وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ہاروت اور ماروت نے اس عورت کو دیکھا تو ان کے حسن کے جال میں پھنس گئے۔ انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کی بات کی۔ زہرا نے کہا، میرا اور تمہارا دین الگ ہے، میں تمہاری خواہش تب پوری کروں گی جب تم میرے مذہب کو قبول کرو گے۔ اس نے کہا، وہ بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ فرشتوں نے انکار کیا اور چلے گئے۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ زہرا سے ملے۔ اس کے حسن کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے۔ زہرا نے کہا، میں اس وقت تک تمہاری خواہش پوری نہ کروں جب تک تم تین میں سے ایک کام نہ کر لو، یا تو میرے مذہب کو قبول کر لو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، یا شراب پی لو۔ فرشتوں نے سوچا کہ بت پرستی اور قتل بہت بڑے گناہ ہیں، شراب پینا ان کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ انہوں نے شراب پی لی اور نشے کی حالت میں زہرا کے ساتھ بدکاری کی۔ اس دوران زہرا کا شوہر آ گیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا اور زہرا کے بت کو سجدہ بھی کیا۔ یوں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد زہرا نے وہ کلمات پڑھے جو فرشتوں نے انہیں سکھائے تھے، وہی کلمات جن سے وہ روز آسمان پر چلے جاتے تھے۔ کلمات پڑھتے ہی وہ آسمان کی طرف اڑ گئی اور اللہ نے اسے ستارہ زہرا کی شکل دے دی۔ جب ہاروت اور ماروت کو ہوش آیا تو نادم ہو گئے اور انہوں نے آسمان پر جانے کی کوشش کی مگر نہیں جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سزا کے مستحق ہو، تم چاہو تو دنیا میں سزا بھگتو یا آخرت میں۔ انہوں نے دنیا کی سزا کو چنا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بابل کے کنویں میں قید کر دیا جہاں وہ قیامت تک الٹے لٹکے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں فرماتا ہے، اور وہ اس جادو کی پیروی کرنے لگے جو سلیمان کے دور میں شیطان پڑھاتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا اس کی پیروی کرنے لگے، مگر وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک نہ کہتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ اللہ نے ان فرشتوں کو جادو سکھانے کے لیے اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نبی کا معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہے۔ لوگ نبیوں میں کے معجزات کو جادو سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں کہ جادو کفر ہے اور نبیوں کے معجزات اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں اس واقعے کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، ان کی کوئی معتبر سند نہیں۔ قرآن نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا اور انہوں نے لوگوں کو جادو کے بارے میں بتایا۔
فرشتے معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، اور قرآن میں جتنا ذکر آیا ہے ہمیں اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے کی تمام بنی اسرائیلی روایتیں کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان کی محبت میں جینے اور مرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔